نحمدُ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر ذی احترام حضرت والدی مرشدی استاذی قبلہ دامت فیوزہم، مشائخی نظام، معزز سامعین، خدا تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے وما محمد الا رسول۔ محمد کی حیثیت ایک رسول کی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزرے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ایک حقیقت بیان کرنے کے بعد خدا لوگوں سے، مخاطبین سے سوال کرتا ہے کہ اگر کبھی محمد کا وصال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کبھی رسول کا وصال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے، اس کے بعد اگر کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، دین سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، تو یاد رکھو وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور اللہ ہی ہے جو قدردانوں کو اللہ برابر ان کی جزا عطا کرتا ہے، ان کو بہترین طور پر بدلہ عطا کرتا ہے۔ آج حضرت بندگی میاں سید قنمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میاں کے تعلق سے میں اور آپ ہم کہہ کیا سکتے ہیں اور آپ سن کیا سکتے ہیں؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، فقط انسان کی زندگی کئی ایک زاویوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ ایک دو زاویوں کو جانتا ہوں گا، آپ زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 میاں کی سیرت کے گوشوں کو جانتے ہوں گے، زاویوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، ہم لاکھ دفعہ بھی میاں کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہر دفعہ ایک انوکھا گوشہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک انوکھی ہی زاویہ، ایک انوکھی ہی سمت ہم کو نظر آتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ میاں کی بات تو الگ ہے، میاں کا مقام تو بہت اونچا ہے، خود میں اپنی اور آپ کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ ہماری بھی زندگی کے کئی ایک گوشے ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کی زندگی کے سیرت کے زاویے الگ ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پوچھیں کہ میں کون ہوں، تو میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں فلاں کا فرزند ہوں، دوسری کوئی اور بات آپ کو بتاؤں گا کہ میں فلاں کا رہنے والا ہوں، لیکن میں کیا ہوں اگر جاننا ہے تو ہر انسان کے پاس میری تعریف الگ ہے۔ میرے والدین سے پوچھو تو ان کے پاس میری تعریف الگ ہے، میری بیوی سے پوچھو کہ اس کے پاس میری تعریف الگ ہوگی، میرے بچوں سے پوچھو تو ان کے پاس میری تعریف الگ ہوگی، میرے بھائی سے بہنوں سے پوچھو تو وہ تعریف الگ بیان کریں گے، قریبی رشتہ داروں کے پاس میری تعریف الگ ہے، دور کے رشتہ داروں کے پاس میری تعریف الگ ہے۔
میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کی تعریف الگ ہے، دوسرے شہر والوں کے پاس میری تعریف الگ ہے۔ جب ایک ادنا انسان اس کو جس نے جتنا پہچانا وہی تعریف بیان کر سکتا ہے، تو پھر میاں کا مقام میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ فقط ہم نے میاں کو جو انداز میں جانا ہے، ہم نے جو سمجھا ہے، ہم وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن میاں کی حقیقت کیا ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام ہی بہتر جانتے تھے، اور میاں نے اسی انداز میں بیان فرمایا کہ جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ تو میاں مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اتنے ہی الفاظ بیان کر دیے، کیونکہ لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ سب کے پاس پائی نہیں جاتی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے بھی بڑے ہی بہترین اور اشارتاً کنایتاً الفاظ میں بیان کر دیا کہ میاں کا مقام کیا ہے۔ تو ہم اور آپ جو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کہ ہم نے جتنا جانا ہم نے میاں کی اتنی تعریف بیان کر دی، لیکن میاں کی حقیقت وہ تو مہدی موعود علیہ السلام ہی جانتے ہیں اور خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جس آیت شریفہ کو میں نے اپنی اس تقریر کا عنوان بنایا، اس طرف میں اگر آؤں تو اس آیت شریفہ کو آج کی تقریر کا عنوان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو بات کرتا ہے، ایک ہی بات ایک انسان کرے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اس کے معنی الگ ہوتے ہیں، وہی بات دوسرا آدمی کرتا ہے تو اس کے اثر الگ ہوتے ہیں، اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ میری زبان سے میں کہوں تو اس کے اثرات کم ہوں گے، مرشد قبلہ کی زبان سے آپ سنتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے معنی بھی کئی ایک نکل جاتے ہیں۔ تو بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کہنے والے کی وجہ سے جو کون کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس الفاظ کے اثر بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے معنی بھی الگ ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب اسی عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو جو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آپ کے جو بات ہوا کرتی تھی، ہم بعد میں غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا۔ مثال کے طور پر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام فرا مبارک کو جا رہے تھے تو مہدی موعود علیہ السلام نے میاں سے فرمایا کہ اب آپ گجرات کی طرف تشریف لے جائیے، اور پہلے بندگی میاں شاہ نظام کو فرمایا کہ اب آپ اپنے گھر کو تشریف لے جائیے، آپ آتے وقت اپنی بیوی کو اور بچوں کو ساتھ لے کر آنا۔ پھر اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب آپ بھی گجرات کی طرف چلے جائیے۔ تو بندگی میاں سمجھ گئے کہ سب کو جو بھیجا جا رہا ہے وہ اپنے اپنے رشتہ دار جو چھوٹ گئے ہیں ان کو لانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ میاں نے فرمایا کہ آقا میرا آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں، پھر میں گجرات کو کیوں جاؤں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اس میں خدا کی مرضی ہے، آپ گجرات کو تشریف لے جاؤ۔ ہم بھی جب سنتے ہیں تو ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات ہے کہ رشتہ داروں کو لانے کے لیے بھیج رہے تھے۔ میاں جب کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی رشتہ دار ہی نہیں، والدین کا تو انتقال ہو چکا تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر مہدی موعود نے میاں کو کیوں واپس بھیجا کہ آپ گجرات کی طرف جاؤ اور آ کر ہم فرا مبارک میں ہم کو مل جانا، افغانستان کو آ جانا؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گجرات کی طرف تشریف لے کر آتے ہیں تو جب آپ افغانستان جانے کے لیے، فرا جانے کے لیے آپ چل رہے تھے، راستے میں آپ نے سنا کہ فلاں جگہ پر سان مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس فرا مبارک جانے کے لیے کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، تو آپ فوراً دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر بسان مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آقا زادے، آپ میرے پاس مہدی موعود علیہ السلام کی امانت ہے، لوگوں نے کچھ پیسے دیے ہیں، بنڈیاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ جو چاہے لے لیجئے۔ تو بسان مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک بھائی کے پاس جا کر پوچھ کر میں خاموش ہو گیا تھا، آپ کے پاس میں اس لیے نہ آ سکا کیونکہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ شاید آپ بھی انکار کر دیں۔ مہدی بندگی میاں نے فرمایا کہ جس کی امانت ہے وہ جس کو امانت سونپنا تھا وہ ہستی مجھے یہی مل گئی، تو میں وہاں تک حفاظت کر کیوں لے کر جاؤں؟ تو اس واقعے کو آپ اس فرمان مہدی سے ملا کر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود نے فرمایا تھا
کہ بھائی سید محمود اور بھائی سید خنمیر یہ دونوں حقیقی برادر ہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو میاں کو گجرات کی طرف بھیجا تھا، بندگی میاں نے فرمایا کہ میرے کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن مہدی جانتے تھے ثانی مہدی حقیقی بھائی ہیں، ان کو واپس لانے والی ہستی بھائی سید خنمیر کی ہوگی۔ اور ثانی مہدی جب فرا مبارک کو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، آپ نے فوراً سے فرمایا کہ جب مہدی موعود نے فرمایا کہ آپ بھائی محمود آپ آ گئے، تو سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بھائی خنمیر نہ ہوتے تو بندہ راستے کا ہو کر رہ جاتا، آپ تک نہ پہنچتا۔ تو بندہ مہدی موعود نے جو مہدی بندگی میاں کو بھیجا تھا وہ رشتہ داروں کو لانے کے لیے نہیں، بلکہ حقیقی برادر سید محمود کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اسی لیے جو بزرگان دین کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، شاید آج ہم کو وہ نہ سمجھ آ سکے، لیکن ان کے مطالب ہم کو بعد میں سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت شریفہ میں ایک جملہ، ایک لفظ ہے، وہ لفظ انسان کو پوری آیت کا مفہوم سمجھا دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، کہ کبھی محمد کا وصال ہو جائے یا محمد کو شہید کر دیا جائے۔ یا کا لفظ کون استعمال کرتے ہیں؟ میں اور آپ استعمال کریں تو صحیح بات ہے، کیونکہ عقل کا ہم کو پتہ نہیں۔ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یا کا لفظ استعمال کرے؟ خدا تعالیٰ تو قیامت تک کی تمام باتوں کا علم رکھتا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے، میں کہوں گا کہ 10 بجے آؤ یا 10:30 بجے آؤ، کیونکہ مجھے خود اندازہ نہیں کہ میں ملاقات ہوگا یا نہیں۔ تو جو غیر یقینی بات ہوتی ہے وہاں پر یا کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ خدا نے کبھی غیر یقینی بات نہیں کی، خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ وہاں پر یا کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ خدا نے کبھی غیر یقینی بات نہیں کی، خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ رسول کا وصال ہونے والا ہے۔ پھر خدا نے ایسا کیوں کہا کہ محمد کا وصال ہو یا محمد کو شہید کر دیا جائے؟ خدا نے کیوں کہا؟ کیونکہ خدا تعالیٰ اتنا تو جانتا تھا کہ محمد رسول کا وصال ہونے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ محمد رسول کا تو وصال ہوگا، لیکن محمد مہدی کے حق میں شہادت آنے والی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ محمد کا اگر وصال ہو جائے یا شہید کر دیا جائے، وصال ہو جائے سے مراد محمد رسول اللہ اور شہید کر دیے سے مراد محمد مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مہدی موعود تو شہید نہیں ہوئے۔ مہدی موعود اسی لیے شہید نہیں ہوئے کیونکہ خود خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ رسول پر اور مہدی پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ تو پھر محمد مہدی کی شہادت کب ہوئی؟ کیوں کر ہوئی؟ اگر نہ ہوئی تو قرآن غلط ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو پھر محمد مہدی کی شہادت کہاں ہے؟ تو میاں کی شہادت کو ہی محمد مہدی کی شہادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جب مہدی موعود نے فرمایا کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، خدا نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ اور محمد مہدی موعود پر کوئی دنیا کی چیز غالب آ نہیں سکتی۔ تو پھر شہادت تو پورا ہونا ہی تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بدل ہم نے سید خنمیر کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا جملہ ہم کو میاں کی شان بتانے کے لیے کافی ہے کہ خدا نے مہدی کے بدل میں میاں کو چنا ہے۔ تو کم سے کم اندازہ لگاؤ کہ میاں کا مقام کیا ہے، کیونکہ بدل میں کب چنا جاتا ہے؟ جب وہی صورت ہو، جب وہی انداز ہو تو بدل میں چنا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بازار میں کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک بہت ہی عمدہ چیز ہے اور ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ اگر دکاندار کہے کہ یہ عمدہ چیز ہے، اس کے بدل میں میں آپ کو یہ چھوٹی چیز دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں گے کہ مجھے سودا منظور نہیں۔ لیکن ایک ہی چیز ہے، ذرا سا نام بدلا ہوا ہے، دونوں میں فرق صرف نام کا فرق ہے۔ آپ کہیں کہ یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، نام بدلا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کے بدل میں وہی دے دو۔ تو خدا تعالیٰ نے جب مہدی کے بدل میں میاں کا انتخاب کیا تو خدا تعالیٰ نے میاں کا مقام بتا دیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ مہدی کے بدل میں اگر کسی کو شہید ہونا طے تھا تو وہ بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا طے تھا۔ اور میاں نے برابر مہدی موعود علیہ السلام کی حجت پوری کرنے کے لیے اپنے سر کو آپ نے خدا کی راہ میں پیش کیا
اور مہدی موعود علیہ السلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کی کون سی طاقت تھی جو غالب آ سکتی تھی؟ انسان کو مارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو تلوار سے کاٹ سکتے ہیں، یا جلایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو پانی میں ڈبو دیا جا سکتا ہے۔ خدا نے فیصلہ کر دیا کہ نہ تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ پانی ڈبو سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے۔ اور کیوں کر جلائے گی؟ وہ تلوار، وہ چھری جس نے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، وہ افضل الانبیاء پر کیا اثر دکھا سکتی تھی؟ وہ خاتم الاولیاء پر کیا اثر دکھا سکتی تھی؟ وہ آگ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پانی پانی ہو گئی، وہ رسول کو کیا جلا سکتی تھی؟ وہ مہدی کو کیا جلا سکتی تھی؟ اور وہ پانی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ دے دیا، وہ افضل الانبیاء کے لیے کیا کام کر سکتا تھا؟ کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اور مہدی موعود علیہ السلام کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ تو اسی لیے جب یہ تینوں چیزیں نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے بدل میں حضرت بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور انتخاب بھی ایسا کہ خود مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بدل میں بھائی سید خن میر شہید ہونے والے ہیں۔ یعنی میری جو چوتھی صفت ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اس کا اظہار بھائی سید خن میر سے ہوگا۔ اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مہدی سے محبت کو دیکھیے، مہدی موعود علیہ السلام سے جو عشق تھا اس عشق کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے وصال سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ 20 سال کے بعد آپ کی شہادت ہونے والی ہے، لیکن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائے استقامت میں کبھی فرق پیدا نہیں ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دور سے ہم گزرے کہ ہر ایک انسان پر پریشانی کا عالم طاری تھا، ہر ایک انسان پریشان ہے، حیران ہے کہ کیا ہے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ ہم کو کیا ہو جائے گا، اس کے اثرات ہم کو نہ ہو جائیں۔ ہر انسان کو وہ تو بیماری تو نہ آئی، لیکن بیماری کے خوف نے خود انسان کو بیمار کر دیا۔ تو ایک معمولی جراثیم کے خوف نے انسان کو بیمار کر دیا۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ میاں نے 20 سال تک مہدی کی امانت کو اپنے سر پر رکھا، لیکن کبھی بھی آپ کے پائے استقامت میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا، کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم جتنا بھی بیان کریں اس لیے کم ہے کہ ایک صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مہدی کے بدل میں شہید ہوئے ہیں۔ ویسے تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ بندے کو بھائی سید خن میر کی مشت خاک کی تمنا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ مشت خاک کی تمنا کر رہے ہیں کون؟ وہ ہستی جو ہستی یہ کہتی ہے کہ بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ لیتا ہے، وہ ہستی یہ کہتی ہے کہ بندے کو بھائی سید خن میر کی مشت خاک کی تمنا ہے۔ تو اسی لیے مہدی ایسا نہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کو مشت خاک کی ضرورت تھی، بلکہ میاں کا مقام بتانا تھا کہ میرا جو ہاتھ ہے وہی بھائی سید خن میر کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ میرے بدل میں وہ کام کرنے والے ہیں، اور میاں کا ہاتھ وہی ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک زندگی کے زاویے کو جب ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ہر زاویے میں ہم کو انوکھی اور نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ اور حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میاں کی شان تو بہت اونچی ہے، اور آپ تمام حضرات تو خوش نصیب ہیں کہ میاں کے قدموں میں زندگی آپ گزار رہے ہیں، آپ بہت ہی نزدیک میں ہیں۔ آپ جب آپ کے دل میں خیال ہوتا ہے، جب دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، آپ کو برابر زیارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اس زیارت کا ہی صحیح جب زیارت کو جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ میں کس ہستی کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ذرا سا فرصت ملی تو جا کر ہم گھوم کر آ جائیں، وہ جا کر گھومنے کی جگہ نہیں بلکہ قدموں کو چومنے کی جگہ ہے کہ انسان اپنے مقدر کو سنوارنا ہو تو وہاں پر جائے،
انسان اپنے اندر کی گندگی کو ختم کرنے کے ارادے سے اس مقام پر جانا چاہیے، انسان اپنے دل کو سنوارنے کے ارادے سے اس مقام پر جانا چاہیے، اور جا کر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کی ایک نظر 1000 مہینے عبادت سے افضل ہے۔ تو آپ کو یہ تصور کر کر جانا چاہیے کہ میں جس ہستی کے پاس جا رہا ہوں وہ اس کی ایک نظر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، وہ نظر، تو اس نظر کو پانے کے ارادے سے جانا چاہیے۔ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام آپ نے شہادت کے ذریعے دیا ہے، اس پیغام کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں نے جو پیغام دیا وہ اسی بات کا پیغام دیا کہ مہدویت کے لیے ہم کو صحیح معنی میں دشمن سے اگر بھی مقابلہ کرنا پڑے تو مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن کبھی مہدویت کے پرچم کو نیچے یا جھکنے نہیں دینا چاہیے، نیچے گرنے نہیں دینا چاہیے۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کو تو بادشاہوں کی جانب سے آپ کو مراتب مل رہے تھے کہ ہم بعد آپ کے والد کا مقام دے دیں گے۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے مراتب نہیں چاہیے، بلکہ مہدی کی محبت میں پہنچے تو خدا تعالیٰ نے ان کو آخرت کے مناقب دے دیے، دین کے اعلیٰ مرتبے عطا کر دیے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا رتبہ چاہیے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہے ان کے خلیفہ خاص ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اور کوئی مرتبے کی تمنا بھی ہو سکتی ہے۔ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ میاں کی زندگی کیا کہتی ہے، میاں نے شہید کیوں ہوئے، مہدویت کی صداقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو کم سے کم غیر نہ سمجھے تو نہ سمجھے، آپ کے دل میں تو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ میاں نے مہدویت کی صداقت کے لیے اپنی جب جان قربان کی ہے، اب دنیا کچھ بھی اعتراض کرے مجھے مہدویت کے تعلق سے گمان بھی نہیں آنا چاہیے، دل میں شک نہیں آنا چاہیے۔ جس نے مہدویت پر شک کیا اس نے میاں کی شہادت پر شک کیا، کیونکہ میاں کی شہادت کیا ہے، حجت مہدی کو ہی میاں کی شہادت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کو مہدویت کے تعلق سے آپ شک کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ شاید میاں نے بھی ایسے ہی شہید ہو گئے ہوں گے، تو میاں کی شہادت میں شک کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ خدا را بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ وہ شہادت کو حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام یہی دیا ہے کہ مہدویت کو حق جانو، مہدویت کو سچا جانو، اور اس کے لیے تم اس پر عمل کرتے ہوئے جاؤ، اور اگر کبھی دشمن سے مقابلہ آ جائے، دشمن کہے کہ مہدویت غلط ہے، تو ڈٹ جاؤ کہ مہدویت حق ہے، اور اس کے لیے شہید ہونا پڑے تو شہید ہو جاؤ۔ یہ میاں کا پیغام تھا۔ میاں جو شہید ہوئے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ شہید ہوئے تھے۔ اور آپ سوچ کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میاں کی شہادت کے وقت آپ کے بڑے فرزند میاں سید جلال 14 سال کے ہیں، سب سے بڑے فرزند وہی ہیں، اور آپ کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق، آپ کی عمر اس وقت 4 سال کی ہے۔ تو آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ جس آدمی کو 14 سال کا بڑا بچہ ہو، اور اس کے بعد حضرت بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق، حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی قاتل المرشدین، حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق، جن کی عمر 4 سال ہے، ایک باپ جانتا ہے کہ جنگ کے میدان کو جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، لیکن کوئی سوچ کر بھی دیکھے کہ معصوم بچے کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، ایک باپ خوشی خوشی سے میدان جنگ کو جا رہا ہے۔ اسی جذبے کو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ میاں نے یہ نہیں سوچا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے فرزندوں کا کیا ہوگا، یہ 4 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اس کی زندگی کیسے ہوگی، میاں نے کبھی نہیں سوچا۔ میاں نے تو یہ سوچا کہ میں اگر بچ گیا تو مہدویت بدنام ہو جائے گی۔ میاں کی خواہش بچوں کو پالنے کی نہیں تھی، میاں کی خواہش بچوں کی تربیت کی نہیں تھی، میاں کی خواہش تمنا یہ تھی
کہ مہدی کی صداقت پوری ہو جائے، اسی ہستی کو حضرت بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی جذبہ ایمانی کو میاں سید خنمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی اولاد کے تعلق سے بھی نہیں سوچا۔ چھوٹا معصوم بچہ گھر میں رہتا ہے تو ہم باہر نکلنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، میں جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ میاں دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اولاد کی فکر نہیں، بلکہ فرمان مہدی کی فکر ہے کہ 20 سال کے بعد تم کو شہید ہونا ہے۔ اس کو عشق مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذرا نام لیوا ہو مہدی کے تو عشق مہدی بھی پیدا کرو کہ مہدی کے فرمان کے لیے ہم کو سب کچھ کر گزرنا ہے۔ یہی پیغام بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور میاں نے ایک آخری فیصلہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اس کو آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ یہ میاں کا فیصلہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لو، اس سے کبھی ہٹنے کی کوشش نہ کرو۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ میاں نے ایک مرتبہ زمین پر پڑا ہوا آپ نے کنکر اٹھایا اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کنکر ہے۔ میں بندگی میاں نے فرمایا کہ یہ کنکر ہے، لیکن اگر مہدی اس کو جوہر کہے تو میں جوہر کہوں گا، کنکر نہیں کہوں گا۔ تو اسی لیے اس فیصلے کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ مہدی نے اگر کنکر کو بھی جوہر کہہ دیا تو آپ کو کہنا چاہیے دنیا جھوٹی ہے، میرا مہدی سچا ہے، میں اس کو جوہر کہوں گا، کبھی کنکر نہیں کہوں گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس ہستی کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن پہلے ایمان تو لا لو کہ ہاں اس ہستی نے کہا ہے تو سچ ہی ہوگا، تو اس کا مطلب بھی تم کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اسی لیے حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اتنی بڑی تاثیر ہے کہ کبھی اگر انسان کے دل میں کمزوری محسوس ہو تو اگر فقط میاں کا نام لے لو تو آپ دیکھیں گے کہ دل میں تقویت پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ مہدی بندگی میاں کے سامنے بھی ایک صحابی تھے، ان کے دائرے میں کہ وہ رات میں بھی اگر بیت الخلاء کو جاتے تھے تو ان کو اکیلے جانے سے ڈر لگتا تھا، وہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور کہتے کہ مجھے رات کے وقت میں اندھیرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ جب میاں کی صحبت میں آئے، میاں کی نظر پڑی تو وہی ہے کہ انہوں نے میدان جنگ میں دشمن کی تلوار کھینچ کر دشمنوں کو مارا اور دشمن سے لڑا ہے۔ آپ دونوں حالتوں کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، رات میں اندھیرے میں نکلنے سے ایک آدمی کو ڈر لگ رہا ہے اور وہی آدمی تھوڑے دنوں کے بعد دشمن کے نرغے میں جاتا ہے، اس کی تلوار کو کھینچ کر اسی کا سر قلم کر دیتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق میاں کی نظر کا ہے کہ میاں کی نظر پڑی تو دل میں وہ قوت آئی کہ دشمن کو بھی کوئی آدمی، وہ جو آدمی جو ڈر رہے تھے اندھیرے سے، انہوں نے دشمنوں کو اندھیرے میں ڈھکیل کر رکھ دیا۔ تو اسی لیے اگر دل میں کبھی کمزوری، ایمان کے تعلق سے بھی کمزوری محسوس ہو تو آپ کو میاں کا نام لے کر دیکھو، آپ خود دیکھیں گے کہ دل میں خدا کی جانب سے وہ نام کی تاثیر پیدا ہوگی اور آپ کے دل میں ایمانی کمزوری ختم ہوتی ہوئی چلے جائے گی۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم کو حضرت بندگی میں اور سید خنمیر صدیق ولایت، سید الشہداء، عامل بار امانت، سراج منیر، بدر منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا کرے۔ آپ نے جو زندگی گزاری ہے اور آپ کی جو شہادت ہے، خدا میاں کے بدن سے بہنے والے ایک خون کے قطرے کا ہم کو صدقہ عطا کر دے تاکہ ہم مہدویت پر ثابت قدم رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی مہدویت پر ثابت قدم رہ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔